محترم سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کل قیامت کے روز دیکھیں گے کہ لوگ اپنے رب کے حضور اپنی گردنوں کو جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے سب دیکھ لیا، ہم نے سب سن لیا، جو بھی تو نے وعدہ کیا تھا ہم نے سب دیکھ لیا، سب سن لیا، فرجعنا، اب ہمیں لوٹا دیجیے، اب ہمیں دنیا کے اندر واپس لوٹا دیجیے، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک اعمال کر لیں، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ہمیں روز جزا پر یقین آ گیا، تیرے فیصلے پر یقین آ گیا، اچھی بری تقدیر پر یقین آ گیا، آخرت پر یقین آ گیا، جنت و جہنم پر یقین آ گیا، اب ہمیں لوٹا دیجیے تاکہ ہم نیک اعمال کر لیں، اب ہمیں یقین آ گئی ساری چیزوں پر۔ لیکن اس وقت افسوس کرنے کا، پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت پچھتانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل اسی شخص کی طرح ایک شخص اپنے بچے کو لے کر چھت پر جاتا ہے، وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، بہت عقیدت رکھتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، کچھ باتیں کرتا ہے، ایک بہت اچھا وقت اس کے ساتھ گزارتا ہے، پھر اچانک سے اس کے موبائل پر ایک فون آتا ہے اور وہ فون میں بزی ہو جاتا ہے، بات کرنے لگتا ہے، بات کرتے کرتے اس کا دھیان بچے کی طرف سے ہٹ جاتا ہے اور بے دھیانی میں بچہ چھت کے اوپر سے گر جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ وفات پا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص چاہے جتنا افسوس کرے کہ کاش میں نے موبائل نہ اٹھایا ہوتا، کاش میں نے کال ریسیو نہ کیا ہوتا، کاش میں اپنا فون ہی نہ لایا ہوتا، کاش میں نے اپنے بچے پر دھیان دیا ہوتا، وہ جتنا افسوس کرے، پچھتائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس سے کوئی بھی نفع نہیں ملے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جب قیامت کے روز اللہ رب العالمین نام اعمال دے گا تو جن لوگوں نے گناہ کیا ہے، جو لوگ گنہگار ہیں، جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، وہ لوگ اپنی زبان سے کون سے الفاظ نکالیں گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس کو بھی نقل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ کہف آیت نمبر 49 کے اندر فرماتا ہے، وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، آئے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، الا احصاها، مگر اس کو شمار کیا گیا ہے، نوٹ کیا گیا ہے۔ آپ کے نام اعمال میں آپ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور ہر بڑی سے بڑی چیز شمار کی گئی ہوگی، نوٹ کیا گیا ہوگا۔ اور اس آیت کے اندر لفظ آیا احصاها، احصا کا لفظ جو ہے عربی زبان میں بہت ہی وسیع لفظ ہے، اس کا معنی بہت وسیع ہے، اس کے لغوی معنی تو آتے ہیں شمار کرنے کے، لیکن کس طریقے سے شمار کرنا آتا ہے؟ زمان و مکان کے ساتھ شمار کرنا، یعنی اگر کوئی کام ہم نوٹ کر رہے ہیں، کوئی کام اگر نوٹ کیا جا رہا ہے تو وہ کام کس وقت کیا گیا ہے اور کس جگہ پر کیا گیا، اس چیز کے ساتھ نوٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر کل رات کو کسی شخص نے اپنے گھر کے اندر کوئی گناہ کا کام انجام دیا تو فرشتے اس تاریخ کے ساتھ لکھتے ہیں، جیسے آج کی تاریخ یاد نہیں مجھے، جیسے کچھ نومبر کا مہینہ چل رہا ہے اور تاریخ ہے تو تاریخ، پھر مہینہ، پھر سال، اور پھر وہ رات، جمعے کا دن، اور اس وقت کو لکھا جائے گا، اس جگہ کو لکھا جائے گا کہ فلاں جگہ پر فلاں نے یہ غلط کام کیا، یا اگر کوئی اچھا عمل کیا ہے تو یہ صحیح کام کیا، یہ عمل کیا، یہ عمل اس کا لکھا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے نوٹ کیا جاتا ہے زمان و مکان کے ساتھ کہ کس جگہ پر کیا اور کس وقت میں کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہر عمل کا ویڈیو بھی موجود ہوگا،
انسانوں کو ان کا نام اعمال دیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، اے میرے بندے پڑھ، اے میرے بندے پڑھ اپنی زندگی کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ آج تجھے ججوں کی ضرورت نہیں ہے، آج تجھے وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے، آج تجھے گاؤں کی پنچایت کی ضرورت نہیں ہے، کسی مکھیا کی ضرورت نہیں، کسی عہدیدار کی ضرورت نہیں، کسی دوسرے شخص کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنی زندگی کو پڑھ، اپنے نام اعمال کو پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب خود ہی لے سکتا ہے، تو اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ تو کس لائق ہے، تو جنت میں جانے لائق ہے، تو جہنم میں جانے لائق ہے، تو عذاب کے لائق ہے، تو ثواب کے لائق ہے، تو رحمت کے لائق ہے، تو زحمت کے لائق ہے، تو کس چیز کے لائق ہے، آج وہ اپنا فیصلہ خود ہی کر سکتا ہے۔ پڑھ اپنی زندگی۔ لیکن میرے بھائی، قیامت کے روز ہر شخص یہی افسوس کرے گا کہ کاش ہم نے کچھ نیک اعمال کر لیے ہوتے، کچھ ہم نے اچھے کام کر لیے ہوتے، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کچھ کام کر لیے ہوتے۔ اور یہ چیزیں ہم لوگوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو توحید والے ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی کیا ضرورت۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں پر ایمان کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر عمل صالح کا، نیک اعمال کا تذکرہ ضرور کیا ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو جگہ جگہ پر ایسی آیتیں ملیں گی، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن لوگوں نے نیک اعمال کیا، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیا۔ تو جہاں پر ایمان کا تذکرہ، وہی اللہ رب العالمین نے نیک اعمال کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں نیک اعمال کرنے ہی پڑیں گے، ہمیں اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر نیک اعمال کرنے ہی پڑیں گے میرے بھائی، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں۔ اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے اللہ کے نبی نے آواز لگائی تو مکہ کے تمام لوگ اکٹھا ہو گئے۔ صفا پہاڑی پر چڑھنے کا مطلب ہی یہی ہوتا تھا کہ کوئی اہم خبر ہے، کوئی بہت اہم بات ہے، تو سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، بچے بوڑھے مرد عورت جوان سارے جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مکہ والو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک گھوڑ سواروں کا لشکر ہے جو کہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے اپنی زبان سے ایک ساتھ یہی بات کہنے لگے کہ ما جربنا علیک الا صدقا، آپ سچ کے سوا کچھ بولتے ہی نہیں، آپ سچ کے سوا کچھ کہتے ہی نہیں، تو ہم تو آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے قریش کی جماعت، نیک اعمال کر لو، اللہ کی رضا کی خاطر کچھ اعمال کر لو، کل قیامت کے روز میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ پھر فرمایا یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، نیک اعمال کر لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کل قیامت کے روز میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ پھر اپنے چچا کو مخاطب کیا، فرمایا یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میرے پیارے چچا جان، نیک اعمال کر لے، کل قیامت کے روز آپ کا یہ بھتیجا کسی کام نہیں آئے گا۔ پھر اپنی پھوپھی کو مخاطب کیا، فرمایا یا صفیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، نیک اعمال کر لے، کل قیامت کے روز آپ کا یہ بھتیجا کسی کام نہیں آئے گا۔ پھر اپنے لختے جگر کو مخاطب کیا، فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد سلیمی من مالی ما شئت، میرے مال میں سے جو چاہتی ہو لے لو، میرے جائیداد میں سے جو چاہتی ہو لے لو، دنیا میں تمہیں مجھ سے جو چاہیے لے لو، لیکن اگر کل قیامت کے روز تمہارے اعمال کم پڑ جائیں گے، تمہارے نیک اعمال کم پڑ جائیں گے، تمہیں ذرہ برابر کی اعمال کی ضرورت پڑ جائے گی، لیکن یہ بات یاد رکھنا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی دنیا میں نیک اعمال کر لو، کل قیامت کے روز تمہارا یہ باپ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائی، غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو، اپنی بھابھی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے قبیلے والوں کو، قبیلہ قریش کو، عبد مناف کو سمجھا رہے ہیں کہ نیک اعمال کر لو، کل قیامت کے روز میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ لیکن آج ہمارے چند مسلمان بھائی تو صرف رسول اللہ کی شفاعت پر ٹکے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو دامن پکڑ کے بچل جائیں۔ ایسا نہیں
نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں. جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال بہت ضروری ہے. اور جب ہماری بات آتی ہے تو ہمارے یہاں تو صرف بڑی بڑی باتیں ہیں, بڑے بڑے دعوے ہیں. جب بات نیک اعمال کرنے کی آتی ہے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر, باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر, بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے. میرے بھائیوں, بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے. اس سے یہی مراد ہے کہ جمعہ کی نماز ہے اور اللہ رب العالمین کے نافرمانیوں میں ملوث رہ کر کے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہم کچھ نہ کریں, بس گناہوں میں ڈوبے رہے, اس سے جنت نہیں ملنے والی میرے بھائیوں, اس سے اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا. تو انشاءاللہ میں آج چند ایسے اعمال بیان کروں گا جو کرنے کے اعتبار سے تو بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, لیکن ان کا ثواب بہت ہی زیادہ بڑا ہے. اتنے آسان اعمال ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کو کر سکتا ہے, بچہ بوڑھا جوان مرد عورت کوئی بھی کر سکتا ہے. اتنے آسان اعمال ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اعمال کون سے ہیں. نمبر 1, پہلا عمل کون سا ہے؟ جب کوئی مصیبت آئے, کوئی پریشانی آئے, جب بیماری آئے تو اس وقت اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا, الحمدللہ کہنا. اس کو حدیث قدسی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ عز و جل یقول, اللہ رب العالمین فرماتا ہے انی اذا ابتلیت عبدا من عبادی مومنا, جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں, اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں, اسے بیمار کر دیتا ہوں, بستر مرض پر لٹا دیتا ہوں, وہ بیماری میں سویا ہوا ہوتا ہے, جب میرا کوئی دوسرا بندہ اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے, اس سے خیریت دریافت کرنے جاتا ہے کہ بتاؤ کیا حال ہے, کیسے ہو, تو کہتا ہے محمدنی علی مبتلیت, تو میری آزمائش پر, میری دی ہوئی بیماری پر اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ کی تعریف کرتا ہے, اللہ رب العالمین کہتا ہے فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. تو اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے, تو وہ شخص اس بستر مرض سے, اس بستر پر سے اس دن کی طرح اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو گناہوں سے معصوم پیدا کیا تھا, خطاؤں سے معصوم پیدا کیا تھا. یعنی اس کی تمام گناہیں معاف ہو جاتی ہیں. اور آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب ایک نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے, جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر نہ کوئی صغیرہ گناہیں ہوتی ہیں, نہ کوئی کبیرہ گناہیں ہوتی ہیں. بالکل اللہ رب العالمین اس کو اس بچے کی طرح بنا دے گا, یعنی اس کی تمام گناہیں معاف ہو جاتی ہیں. اگر کوئی بندہ آزمائش میں, بیماری میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے, اپنی شکایت کا پٹانا کھول کر کے نہیں بیٹھ جاتا, لوگوں کے سامنے اپنی شکایتیں نہیں کرنے لگتا. لوگوں سے شکایتیں نہیں کرنی چاہیے. کیوں اپنی پریشانیاں لوگوں کو بتانی, کیوں لوگوں سے شکایتیں کرنی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو, حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا, کہا بھیڑیا کھا گیا, انہوں نے صبر کیا, کیا کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں شکایت کر رہا ہوں, میں غمزدہ ہوں, میں غمگین ہوں, میری شکایتیں سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے, میں تم سے نہیں شکایت کرنے جا رہا. انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ کہا تھا کہ میں تم سے بھی شکایت نہیں کرنے جا رہا, میری شکایتیں ہیں تو صرف اللہ سے. تو اپنی پریشانی, اپنی تکلیفوں کو لوگوں کے سامنے کیوں بتانا؟ جو لوگ ایک بات سنتے ہیں چار جگہ پھیلاتے ہیں, ایک بات سنتے ہیں دوسرے تانا مارتے ہیں, کہتے ہیں ایسا عمل کیا تھا, میرے ساتھ ایسا کام کیا تھا, تو اس کے ساتھ ایسا ہونا ہی تھا. میرے بھائی, اپنی شکایتیں, اپنی تکلیفیں, اپنی بیماریاں کسی کو کیوں بتانی؟ اللہ سے شکایت کیجیے, لوگ پوچھیں الحمدللہ کہیے, اللہ کی تعریف بیان کیجیے, اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. نمبر 2, دوسرا عمل کیا ہے؟ 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر. تہجد کی نماز آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنی اہم ہے اور اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے. تو تہجد کی نماز پڑھنا تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. راتوں کو جاگنا مشکل نہیں ہے, لیکن تہجد کی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے یا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ 4 رکعت نماز اس کی تہجد کی نماز کے برابر ہے, قائم مقام ہے. اللہ رب العالمین کتنا غفور رحیم ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ کو بخش دے, آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دے. اتنے آسان اعمال, صرف 4 رکعت آپ کو ظہر سے پہلے ادا کرنی ہے. اللہ رب العالمین
تہجد کا ثواب آپ کو دیتا ہے. بلکہ ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے ایک سلام کے ساتھ، یعنی دونوں کا نہیں پڑھتا ہے بلکہ 4 رکعت ایک ساتھ پڑھتا ہے ایک سلام کے ساتھ، اگر کوئی شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فتحت له ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ بندہ جب اس وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، اللہ رب العالمین ڈائریکٹ اس کی دعا کو سنتا ہے. تو میرے بھائیو، ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھا کریں، بڑا ثواب اللہ رب العالمین نے. نمبر 3، تیسرا عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے الطاعم الشاکر کالصائم الصابر. کھانا کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے والا، اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھ کر کھانے والا، اللہ کی نعمت کو غنیمت سمجھ کر کے کھانے والا، اس شخص کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا ایک روزے دار کو ملتا ہے. اور وہ روزے دار اپنے روزے کے اوپر جب صبر کر رہا ہوتا ہے تو جو اس کے تقوی کا عالم ہوتا ہے، جو مصرف اللہ رب العالمین اسے جتنا پسند کر رہا ہوتا ہے، اتنا ہی ثواب اللہ رب العالمین اس شخص کو دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کی نعمت کو نعمت سمجھ کر کے کھاتا ہے، اللہ کی نعمت کو کھاتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے. آج ہم فتنوں کے اندر مبتلا ہیں. جب ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو فتنے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. ہر کوئی، میں کسی کو مستثنا نہیں کرتا، کسی کو خاص نہیں کرتا. ہم میں آج اس چیز میں مبتلا ہے. اگر بچے موبائل دیکھتے ہیں تو بڑے گفتگو میں مصروف رہتے ہیں، باتیں کرنے میں مصروف رہتے ہیں. آج کل بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کھانے کو غنیمت سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمت کو نعمت سمجھ کر کے کھاتے ہیں. تو اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس شخص کو اس روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے کہ وہ روزے دار روزہ بھی رکھا ہے اور اس روزے کے اوپر اس نے صبر کیا ہوا ہے، یعنی اسے روزہ لگا ہوا ہے لیکن اس نے صبر کیا ہوا ہے. تو جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا ثواب کھانا کھا کر کے شکر ادا کرنے والوں کو ملتا ہے. یہ تیسرا عمل تھا. کتنے آسان اعمال ہیں، ہر شخص کر سکتا ہے، اس میں کوئی بڑھتا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ثواب کتنا بڑھتا رکھا ہے. اور نمبر 4 ہے نماز. نماز پڑھنے سے ہماری کبیرہ گناہیں بھی معاف ہو جاتی ہیں، صغیرہ گناہیں بھی معاف ہو جاتی ہیں. کبیرہ گناہ، بڑی بڑی گناہیں بھی معاف ہو جاتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ میرے اوپر حد قائم ہونی چاہیے. حد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے چند حدود مقرر کیے ہیں. جیسے کچھ گناہوں کے اللہ رب العالمین نے سزائیں متعین کر کے بھیجی. جیسے کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کر دیا جاتا ہے پتھر سے مار کر. اگر کوئی کنوارا زنا کرتا ہے تو اس کے لیے 100 گھوڑے حد مقرر کیے گئے ہیں. اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اسے 40 گھوڑے. اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے تو اسے 80 گھوڑے مارے جاتے ہیں. اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. یہ جو حدود ہیں جو مقرر کیے گئے ہیں، یہ شریعہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون ہیں. تو یہ حدود ہیں. تو یہ کبیرہ گناہوں پر، یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہوں پر حدود مقرر کیے جاتے ہیں، حد قائم کیے جاتے ہیں. تو اگر اس شخص نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ میرے اوپر حد قائم ہونا چاہیے، یعنی اس نے بہت بڑا گناہ کیا تھا. تو جب پہلی مرتبہ اس شخص نے کہا تو اللہ کے نبی خاموش ہے. پھر دوسری بار اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ میرے اوپر حد قائم ہونا چاہیے، لہٰذا آپ میرے اوپر حد قائم کر دیجیے. اللہ کے نبی پھر خاموش ہے. تیسری مرتبہ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میرے اوپر حد قائم کر دیجیے. جب تیسری مرتبہ اس شخص نے کہا تو نماز کی اقامت کہہ دی گئی. اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، نماز ادا کیا. نماز ادا کر کے جب اللہ کے نبی اپنے حجرے کی طرف جانے لگے تو وہ شخص آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. حضرت ابو امامہ جو راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تو میں بھی پیچھے پیچھے ہو گیا کہ میں ذرا دیکھوں کہ اللہ کے نبی اس کی بات کا کیا جواب دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا فیصلہ سناتے ہیں. تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا. جب وہاں پر گیا اس شخص نے پھر اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے حد قائم ہونے لائق گناہ کیا ہے، میرے اوپر حد قائم کر دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ حین خرجت من بیتک الیس قد توضأت وحسنت الوضوء، کہ جب تو اپنے گھر سے نکلا تو کیا تو نے بہترین طریقے سے وضو نہیں کیا تھا، اچھے طریقے سے وضو نہیں بنایا تھا؟ قال بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول، میں نے
نے کہا ان اللہ قد غفر لك حدك اور قال ذنبك کہ اللہ رب العالمین نے تیرے حد کو معاف کر دیا. یہ کہا کہ تمہارے گناہ کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا. اس حدیث پر غور کریں میرے بھائیوں. تو شخص کی اس بات سے لے کر کے اللہ کے نبی سے دوبارہ بات کرنے کے درمیان کیا باتیں ہوئی؟ صرف اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز ادا کی, ایک فرض نماز اس نے ادا کی, تو اللہ رب العالمین نے اس کی کبیرہ گناہ کو معاف کر دیا ہے. اتنا بڑا گناہ جس کے اوپر حد قائم ہونا چاہیے. تو میرے بھائی نماز پڑھنے سے ہماری بڑی بڑی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں, کبیرہ گناہیں معاف ہو جاتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے پاس گناہیں نہ ہو, ایسا کوئی نہیں جس نے گناہیں نہ کی ہو آج تک. ہر شخص نے گناہ کیا ہے. کل بنی آدم خطا ہو, ہر بنی آدم خطا کار ہے, اور ہر شخص سے بڑے بڑے گناہیں بھی, بڑی بڑی گناہیں بھی ہو جاتی ہیں. تو اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کی کبیرہ گناہیں معاف ہو جاتی ہیں. یہ چوتھا عمل تھا. نمبر 5, پانچواں عمل کیا ہے؟ پانچواں عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صلی الغداۃ فی جماعت, جس شخص نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی, ثم قعد, پھر بیٹھ گیا, ثم یذکر اللہ, پھر اللہ کا ذکر کرنے لگا, حتی تطلع الشمس, یہاں تک کہ سورج نکل آیا. فجر کی نماز ادا کی جماعت کے ساتھ, اسی جگہ بیٹھ گیا, اللہ کا ذکر کرنے لگا, چاہے قرآن پڑھے, اذکار پڑھے, کچھ بھی پڑھے, دعائیں کرتا رہے, اللہ کا ذکر کرتا رہا, حتی تطلع الشمس, سورج نکل آیا. ثم صلی رکعتین, پھر 2 رکعت نماز ادا کی. اشراق کی نماز ہوتی ہے. اشراق کی نماز تو پڑھی جاتی ہے جب سورج کچھ اوپر اٹھ جاتا ہے, ہلکا سا اوپر اٹھ جاتا ہے, یعنی مان کے چلیے کہ جب سورج نکلنے کا وقت ہے, وقت لکھا ہوگا یا آپ انٹرنیٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں, تو جب وقت نکلتا ہے, سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے, تو اس وقت سے 15 سے 20 منٹ بعد یا 25 منٹ بعد جو وقت ہوتا ہے وہ اشراق کا وقت ہوتا ہے. 2 رکعت, اگر 2 رکعت یا 6 رکعت آپ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. تو 2 رکعت اگر کوئی شخص اس وقت نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں میرے بھائیو غور کیجیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت لہ کاجر حجۃ معمرہ, اس شخص کو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے. یہ صرف 1 گھنٹے کا عمل ہے. اگر کوئی شخص کرنے بیٹھتا ہے, 1 گھنٹے کا عمل ہے, نماز پڑھے, بیٹھا, اللہ کا ذکر کیا, سورج نکلا, 2 رکعت نماز پڑھی, 4 رکعت نماز پڑھی, اللہ رب العالمین کہتا ہے کانت لہ کاجر حجۃ معمرہ, اس کو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے. اتنا زیادہ. اور کیسے ملتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تامۃ تامہ, کل کو نہیں ملتا ہے, کچھ بھی چھٹ چھاٹ نہیں ملتا ہے, بلکہ مکمل حج عمرہ کا ثواب ملتا ہے. مکمل حج عمرہ, مکمل حج عمرہ, مکمل حج عمرہ, 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مکمل حج عمرہ کا ثواب ملتا ہے. اور حج عمرہ کا ثواب آپ جانتے ہی ہیں کہ جو شخص کر لیتا ہے اس کی تمام گناہیں بالکل اسی طرح معاف کر دی جاتی ہے جتنا ایک نومولود بچے کے پاس گناہیں ہوتی ہیں. یعنی بالکل اس کے گناہوں کا رجسٹر خالی ہو جاتا ہے. اور ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ ضروری اور اس سے زیادہ خوشی والی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص مومن ہے تو اس کے اندر اس بات سے زیادہ تڑپ اور اس بات کی ہو سکتی ہے کہ اس کے گناہوں کا رجسٹر خالی ہو جائے, اس کے گناہوں کا رجسٹر بالکل صاف کر دیا جائے. میرے بھائیو تو یہ 5 اعمال تھے. وقت اجازت نہیں دیتے, ایسے بہت سارے اعمال ہیں, ایسے علماء نے کتابیں لکھی ہیں ایسے اعمال کے اوپر جو کرنے میں تو بہت آسان ہے, لیکن ثواب اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ رکھا ہے. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ اعمال کرنے کی توفیق دے, ہمارے دلوں میں ایمان کے نور کو منور کر دے. اللہ جب تک زندہ رہے ایمان پر رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی بیمار ہیں, اللہ تو شفا کامل عواجل عطا فرما. جتنے مسلمان بھائی پریشان آ رہے ہیں, اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے. آمین یا رب